معزز ناظرین اور پیارے مسلمانوں، آج کے اس خاص شو اسلامی عدالت میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ اس وقت عالم دین مفتی محمد موسیٰ قاسمی صاحب حاضر ہیں، جو دینی مسائل سے متعلق سوال کا جواب شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اسلامی عدالت کو دیکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ مسجد کے صحن یا آس پاس میں نماز پڑھنے والے لوگ سگریٹ پیتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو امام صاحب منع کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں چپل رکھی جاتی ہے وہاں سگریٹ پی سکتے ہیں، اور جہاں تک نماز کی حد ہے اس مقام کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر سگریٹ پی سکتے ہیں۔ کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم اپنے معزز ناظرین کا اس خاص شو اسلامی عدالت میں استقبال کرتے ہیں اور ان کا شکر گزار ہیں۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو چپل رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو عام طور پر جو مساجد ہوتے ہیں وہاں چپل یا جوتے رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ یا تو مسجد کے اندرونی حصے کے قریب میں رہتا ہے یا یہ کہ بالکل مسجد سے متصل رہتا ہے۔ تو اگر آپ مسجد کے اندرونی حصے جہاں پر چپل رکھی جاتی ہے یا بالکل مسجد کے باہر سٹے جہاں چپل رکھنے کی جگہ ہے، چپل لوگ رکھتے ہیں، اگر وہاں پر لوگ سگریٹ پیتے ہیں، نمازی لوگ جو نماز پڑھتے ہیں یا نماز سگریٹ پینے کے بعد نماز ادا کرنے جائیں گے، تو ان کا اس جگہ پر سگریٹ پینا ناپسندیدہ عمل ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کا یہ عمل اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ اگر آپ چپل رکھنے کی جگہ پر یا مسجد کے آس پاس بالکل قریب سٹے ہوئے جہاں چبوترے بھی بنے رہتے ہیں، کبھی کہیں کرسیاں وغیرہ رکھی رہتی ہے، تو ایسی جگہ پر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کے سگریٹ پینے کی وجہ سے جو سگریٹ کا جو دھواں ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر جاتا ہے، اور جب دھواں مسجد کے اندر جاتا ہے، اور مسجد جو ہے پاکیزہ جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں ہمیشہ فرشتے رہتے ہیں، اور سگریٹ کے دھوئیں سے فرشتے کو تکلیف پہنچے گی۔ جب تکلیف پہنچے گی تو آپ کے اس عمل سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل البصل والثوم والکراس فلا یقربن فی مسجدنا فإن الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منہ بنو آدم۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے پیاز کھا لیا ہو یا لہسن کھا رکھا ہو تو ایسا آدمی مسجد کے قریب نہ آئے، چونکہ لہسن کی ایک بو ہوتی ہے، پیاز کی ایک بو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب وہ بولے گا، جب وہ بات کرے گا تو اس کے منہ سے بو آئے گی۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى، بے شک فرشتے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، مما يتعزى منہ بنو آدم، جس طریقے سے بنو آدم کو، انسان کو، مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، اسی طریقے سے فرشتے جو ہوتے ہیں فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ سگریٹ کی جو بو ہوتی ہے وہ لہسن اور پیاز کی بو سے، بدبو سے زیادہ خطرناک اور تیز ہوتی ہے۔ سگریٹ کی بو سے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لہسن کی بو، پیاز کی بدبو کبھی کبھار تو چھپ جاتی ہے، لیکن یہ سگریٹ کی جو بو ہوتی ہے وہ چھپتی نہیں ہے، اس کا دھواں جو ہوتا ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے اور صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ، ایسے نمازی شخص جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں اور وقت ملتا ہے تو مسجد کے باہر کیا حصے میں یا چپل رکھنے کی جگہ میں یا جوتا رکھنے کی جگہ میں یا اسی طریقے سے مسجد کی کھڑکیوں کے پاس یا بالکل آس پاس جہاں کے سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کا دھواں اندر جاتا ہے، تو یہ بالکل
اچھی بات نہیں ہے، ان کا یہ عمل مناسب نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ ہاں، رہی بات یہ کہ جو شخص سگریٹ پینے کے بعد وہ نماز پڑھا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اگر کسی نمازی شخص نے سگریٹ پی لیا اور سگریٹ پینے کے بعد اس نے کلی نہیں کیا، باوضو وہ شخص تو ہے، لیکن سگریٹ پینے کے بعد اس نے وضو نہیں کیا اور ویسے ہی ڈائریکٹ مسجد میں چلا گیا اور نماز ادا کیا، تو کہہ رہے کہ یہ مکروہ کراہت ہے۔ اس سے فقہائے کرام نے منع فرمایا ہے کہ بھائی سگریٹ پیے اور کلی کیے بغیر آپ مسجد میں چلے جائیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے، کیونکہ آپ کے منہ سے بدبو آئے گی۔ آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، نماز ادا کریں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوئیں گے۔ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز کا معاملہ یہ ہے، نماز کی کیفیت یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے خدا سے بات کرتا ہے نماز کے اندر۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، اللہ سے بات کریں گے تو آپ کے منہ سے بدبو آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچے گی، یا یہ کہ فرشتوں جو رہیں گے اس سے تکلیف ہوگی۔ اس لیے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اول یہ کہ ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ مسجد کے بالکل آس پاس سگریٹ نہ پیے، یا جہاں مسجد کا حصہ ہے یا جہاں مسجد کے لیے مسجد والے انتظامیہ چپل رکھنے کی جگہ بناتے ہیں، آپ وہاں پر بھی سگریٹ نہ پیے۔ اگر آپ نے کہیں سگریٹ پی لیا یا وہیں پر پی لیا، اگر مسجد میں جائیے تو افضل یہ ہے کہ وضو کر لے، اگر وضو نہیں کرے تو کم از کم آپ کلی ضرور کر لے، تاکہ آپ کی منہ کی بدبو زائل ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ اور ایک گزارش آپ سے بھی ہے کہ اگر امام صاحب آپ لوگ کو کسی عمل سے منع کرتے ہیں تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ امام جو ہوتے ہیں وہ اس کی اقتدا کی جاتی ہے۔ اگر آپ امام کی بات نہیں مانیں گے تو پھر یہ بات کیسے درست آپ کے لیے مناسب ہوگی کہ آپ ایک امام کی بات نہیں مان رہے اسی کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ اس لیے امام جو ہوتا ہے مقتدا ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، اس لیے اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھی بات کہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسجد کے آس پاس یا چپل رکھنے کی جگہ میں یا جہاں تک مسجد کا حصہ ہے، حد ہے، مسجد کی حد ہے، وہاں پر سگریٹ نہ پیے، اس سے گریز کریں، خود بھی بچے، اور جو لوگ آپ کے سامنے پیے آپ اس کو بھی منع کریں، تاکہ وہ بھی ایک برے فعل سے بچ جائے، تاکہ بچ جائے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں اگر سگریٹ پینے کے بعد جا رہے ہیں تو آپ کلی کر لیں کم سے کم، تب جائیں، تاکہ آپ کے اس عمل سے آپ کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوگی اس سے فرشتے کو تکلیف نہ ہو، یا دوسرے جو لوگ مسجد میں موجود ہو بات کرنے کی شکل میں اس کو بھی تکلیف نہ ہو۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس خاص شو اسلامی عدالت کو دیکھتے رہیے اور اس کو شیئر بھی کرتے رہیے۔